مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں، اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں جو سب ستائش کے لائق ہے، جو حمد کے لائق ہے۔ ہم اپنے باپ کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، کیونکہ وہ اس کی مرضی تھی۔ اس لیے خدا کا منصوبہ تھا کہ خدا کی خواہش ہے کہ وہ انسان میں سے اپنے آپ کو ظاہر کرے۔ پریز دا لارڈ۔ اسی طرح جس طرح رومیو 8:29 میں کہا، کیونکہ جنس کو اس نے پہلے سے جانا، ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کو کہ ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پلوٹا ٹھہرے۔ آمین۔ پریز دا لارڈ۔ یہ خداوند اپنے بیٹے یسوع کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ پلوٹا ہے، وہ جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے، وہ جو الفا اومیگا ہے، وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اس نے وہ بھائیوں میں پلوٹا ہے۔ باقی ہم سب وہ ہماری کلیسیا، وہ کلیسیا کا سردار ہے، باقی سب اس کے تابع دار ہیں، اس کے بھائی ہیں، ہم سب اس کے بہن بھائی ہیں۔ وہ کلیسیا کا سر ہے، اور ہمیں خدا نے حکم دیا ہے کہ ہم نے اس کے کلام پر حکم کے مطابق چلنا، اس کی مرضی پہ چلنا ہے، کیونکہ خدا نے ہم سے ایسی محبت کی کہ اس نے ہم انسانوں کو اپنی صورت پہ بنایا اور اپنی مانند بنایا۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 4:7 میں ہے، لیکن ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے، تاکہ یہ حد سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خداوند کی طرف سے ہے۔ یہ ہم مٹی کے بنے ہوئے برتن ہیں۔ جس طرح مٹی کے برتنوں میں پانی بھرا جاتا ہے مٹکوں میں، تو وہ ایک ہی جگہ کھڑے رہتے ہیں، بیٹھے وہیں ہوتے ہیں۔ گملے دیکھ لیں، وہ بھی مٹی کے بنے ہیں، لیکن ہم جو مٹی کے بنے ہوئے ہیں، ہم چلتی پھرتی اس کی شان ہے، اس کے نام کو جلال دیتے ہیں، اور اس کی یہی قدرت ہے کہ اس نے ہمیں خوبصورت بنایا ہے، اور ہم اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہم اس کے شان کو بیان کرتے ہیں، ہم اس کی قدرت کو بیان کرتے ہیں، جس طرح اس نے ہمیں خوبصورت بنایا ہے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے خدا نے انسان کو ایک برتن کی مانند بنایا، اور ان برتنوں کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: بدن، جان اور روح۔ روح جو خدا کا پاک روح ہم میں جنبش کرتا ہے۔ بدن، اگر ہم دیکھیں تو بدن جسمانی چیزوں کو حاصل کرتا اور ان کے رابطے میں رہتا ہے۔ جان جو اپنے اندر ذہنی صلاحیت رکھتی ہے، عقل اور سمجھ سے متعلق چیزوں کو حاصل کرتی اور ان کے رابطے میں رہتی ہے۔ اور انسان روح اور جو آدمیوں کا انتہائی باطنی حصہ ہے، اس لیے بنایا گیا تاکہ وہ خود خدا کو حاصل کرے اور اس سے رابطہ رکھے۔ پریز دا لارڈ۔ انسان صرف اس لیے نہیں بنایا گیا کہ وہ پیٹ بھر کے غذا کھائے، سو جائے، اٹھے اور روٹین کے مطابق چلے، خدا کو اپنی روح میں رکھے۔ یہ ہمیں خدا کے حکم ملے ہیں کہ ہمیں خدا کی مرضی پہ چلنا ہے، خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ ہمیں بدن کو، اگر ہمارا بدن، ایک آنکھ ہمیں خراب دکھائی دے تو وہ کہتا ہے کانا ہو کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ضروری ہے، یا ہمارا پورا جسم اعضاء خراب ہو جائے، بہتر ہے کہ ایک حصہ نکال کر پھینک دے۔ پریز دا لارڈ۔ تو ہمارا خدا ہمیں یہی دکھاتا ہے کہ ہمیں، اگر فرض کریں، ہم دیکھیں آج کل ڈائبٹیز کے جو پیشنٹس ہیں، ان کے ٹانگ کاٹ دی جاتی ہے، کیونکہ وہ اس میں ڈائبٹیز پھیل جاتی ہے، شوگر پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، یا انگلیوں میں تو وہ نکال کر پھینک دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک پیشنٹ تھا جس کی ڈائبٹیز پورے جسم میں پھیل گئی تھی، اور وہ کٹا نہیں رہا تھا اپنا جسم کا حصہ، اپنی ٹانگ، اس طرح اس کے پورے بدن میں پھیل گئی، کیڑے چلنے لگے تھے اس کے جسم میں، اور پھر کیا ہوا، وہ مر گیا۔ اب ہمیں دیکھیں کہ اگر ہم روحانی طور پر خدا سے دور ہیں تو ہم نے اسی طرح مرنا ہے۔ اگر ہم دنیاوی طور پر اگر جسم رکھتے ہوئے ہماری گندگی ہمارے ساتھ ہے، تو کیا ہم خدا کی حضوری میں ٹھہر سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ متی 6:25 میں، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہم کو
کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف خدا کی بادشاہی کو ڈھونڈ لینا ہے اور راست بازی کی تلاش کرنا ہے، باقی سب چیزیں وہ ہمیں انعام میں دے گا۔ پریز دا لارڈ۔ ہمیں صرف کیا کرنا ہے؟ خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ متی 22:27 میں جس طرح لکھا کہ ہم نے پورے دل سے، پوری جان سے، پوری ایمان سے خدا کی مرضی پہ چلنا ہے، اسے محبت کرنی۔ یہی خدا کا پہلا حکم ہے کہ ہم نے پورے دل اور جان سے اپنے باپ سے محبت رکھنی ہے، اور ہمیں صرف کلام پر توجہ کرنی ہے۔ ہمیں کلام پر چلنا ہے، اور اس کا زندہ کلام جو سچا اور برحق ہے۔ خدا روح کا خدا ہے، ضروری ہے کہ اس کے پرستان روح اور سچائی سے پرستش کرے۔ اسی طرح جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ خداوند نے ہمیں غلامی کی روح نہیں بخشی، اس نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بخشی، بلکہ اس نے محبت کی اور شفقت کی روح سے ہمیں نوازا ہے، محبت کی، تربیت کی روح سے نوازا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ ہمیں صرف خدا پر ایمان رکھنا ہے، توکل کرنی ہے، تاکہ ہم جو ہمیں بولنے کی طاقت دیتا ہے اس میں بڑھتے جائیں اور اس کے نام کو جلال دیتے جائیں۔ پریز دا لارڈ۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ لوکا 4:18 میں لکھا ہے کہ خدا کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسح کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سالہ مقبول کی منادی کروں۔ پریز دا لارڈ۔ ہمیں جو بھی کرنا ہے، ہمیں صرف یہ جی جان کے کرنا ہے کہ میں نے اپنے باپ کے لیے کر رہی ہوں، کسی کے لیے نہیں کر رہی، اور ہمیں اس میں خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے اس کے حکموں پہ چلنا ہے۔ خداوند جی، ہم آپ کا شکر کرتے ہیں آپ کے زندہ کلام کے لیے کہ خداوند ہم جاننا چاہتے ہیں باپ، جو آج تک نہیں جان پائے کہ ہمیں کس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ ہمیں خدا سے مانگنا ہے، ہمیں خدا کو پوچھنا ہے باپ جی، آپ نے کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، تاکہ ہم زندگی میں جو آج ہمیں وقت دیا جا رہا ہے اس میں خدا باپ کی مرضی کو پورا کریں، اس کے حکموں کو پورا کریں، اس کی مرضی پہ چلیں، جس مقصد کا آج تک ہم نے پتہ ہی نہیں کیا کہ کیوں بنائے گئے ہیں، کیوں تراشے گئے ہیں، کیونکہ خدا نے ہر چیز پلان کے مطابق کی ہے، وہ پلانر کا خدا ہے۔ ہمیں صرف اپنے باپ سے پوچھنا ہے۔ خدا ہم سب کو برکت دے، عقل دے، دانائی دے، حکمت دے، تاکہ ہم صرف آپ سے پوچھیں اور آپ کی مرضی پہ چلیں، آپ کے پاک قدموں پہ چلیں۔ خدا ہم سب مل کر بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں باپ جی، انہیں شفا دیجیے، کیونکہ آپ شافی ہو اور آپ ہی شفا دینے والے باپ ہو، اور کہیں سے شفا نہیں آتی باپ جی۔ خدا ان سب پر رحم کریں جتنے سفر میں ہیں پیارے باپ، ان سے کے سفر مبارک کریں پیارے باپ جی، ان کے ساتھ ہو، ان کا آنا جانا مبارک ہو پیارے باپ جی۔ جتنے خدا جی آج خدا جی کاروبار نہیں ہے، جن کے پاس روزگار نہیں ہے، مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے باپ جی، آپ کی شفقت کو مانگتے ہیں، آپ کے کاروبار کے لیے خدا جی التجا کرتے ہیں کہ انہیں کاروبار دے، اچھے روزگار دے، تاکہ وہ شکر گزاریوں کے ساتھ آپ کی حضوری میں آئیں۔ خدا جن کے پاس اولاد جیسی رحمت برکت نہیں باپ جی، اپنی شفقت کو بڑھا کر خدا جی انہیں برکت دے، تاکہ شکر گزاریوں کے نذرانوں کے ساتھ خدا جی آپ کے مذبح پہ آئیں۔ خدا رحم کریں اور اپنا فضل جاری کریں، کیونکہ آپ کا فضل ہی ہم سب کے لیے کافی ہے پیارے باپ جی۔ ہر گھر کے خطے بھرے رہیں باپ، کبھی کمی نہ ہو خدا جی۔ خدا رحم کریں پیارے باپ جی، اپنا فضل اسی طرح ہم پہ بنائے رکھیں۔ خدا ہمیں اپنے روح سے بھریں، ہمیں سچائی سے بھریں، تاکہ ہم سچائی کے ساتھ اور روح کے ساتھ آپ کی پرستش کریں، آپ کی ستائش کریں، آپ کی حمد کریں، کیونکہ آپ ہی حمد اور ستائش کے لائق ہے پیارے باپ۔ رحم کریں اور اپنا فضل جاری کریں خداوند جی۔ خاص طور پر تمام غریبوں، محتاجوں، بے سہاروں، بے کسوں کے لیے آپ کا زور، آپ کی قدرت کو مانگتی ہوں باپ جی۔ سب کو خداوند جی برکت دے، سب کے ساتھ ہو اور سب کی حفاظت کرے۔ خداوند جی، ہم نے سب کچھ آپ ہی کے پاک اور زندہ نام سے مانگا ہے، اور میں جانتی ہوں کہ خدا باپ کے وعدے سچے ہیں۔ وہی تو کہتا ہے جو کچھ میرے باپ سے، میرے نام سے مانگو
تو یقین رکھو کہ ہو گیا تو وہ ہو جائے گا۔ باپ آج سب کچھ ہوگا کیونکہ ہم نے اپنے باپ سے مانگا ہے، اور باپ اپنے بچوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، بلکہ وہ جھولیاں دے دے کے بھرتا ہے۔ باپ جی آپ کا شکر ہو، آپ کی تعریف ہو باپ جی، سب کو برکت دے۔ یسوع کے نام سے ہم نے جو مانگا پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین آمین۔